اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 17 رکوع اور 170 آیات پر مشتمل 12واں پارہ وما من دابۃ سورہ ہود اور سورہ یوسف کا احاطہ کر رہا ہے۔ سورہ ہود میں پارے کے 10 رکوع اور 118 آیات ہیں، جبکہ باقی ماندہ پارہ میں سورہ یوسف کے 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ اس پارے کو میں نے ڈیوائن لاز یعنی ربانی قوانین کا نام دیا ہے۔ پارے میں دیے گئے مختلف پیغمبروں کے واقعات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قانون فطرت بدلتے نہیں، سب کے سب خوبصورت ڈیوائن لاز توحید سے منسلک ہیں۔ اسی میں ایک نہایت مسحور کن ربانی قانون بھی پیوست ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کو سنتے ہیں، پسند فرماتے ہیں اور پھر معاف کر دیتے ہیں۔ پہلے رکوع کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ ہی ہر ایک کے دنیاوی اور آخروی ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ کائنات کی تخلیق رب تعالی نے 6 دن میں کی تاکہ ہمیں آزمائے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے۔ 16 آیات پر مشتمل دوسرے رکوع میں انسان کی ناشکری کا ذکر ہے، اس کے فخر کرنے کا بیان بھی موجود ہے، مگر خیر ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، نیک کام جاری رکھتے ہیں۔ رکوع میں اللہ رب العزت دعویٰ سے فرماتے ہیں کہ کلام پاک جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر دکھلاؤ، ناکامی کی صورت میں مان جاؤ کہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے۔ رکوع میں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ طالب دنیا کو دنیا تو مل جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والوں کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ خوبصورت سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اندھے بہرے دیکھنے اور سننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قوم نوح نے عذاب الہی کو خود ہی دعوت دی، اور پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآنی آیات گھڑنے کا الزام لگایا۔ چوتھے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، انہیں کشتی تیار کرنے اور اس کشتی میں ہر جاندار کا جوڑا سوار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نام کی برکات کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے، سلامتی کی بشارت بھی دی جا رہی ہے۔ اس رکوع میں گزشتہ واقعات کا بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ 5ویں رکوع سے یہ روشنی مل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو توحید کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ مومن صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں، انہیں نصیحت کی کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو۔ مسلسل انکار پر ہولناک آندھی کے عذاب کی شکل میں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ 6 رکوع میں صالح علیہ السلام کا قوم سمود کو بیان ہے کہ رب توبہ قبول کرنے والے ہیں، یہاں اونٹنی کو معجزہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ 7ویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد اور ان کی مہمان نوازی کا ذکر ہو رہا ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی، تحمل مزاجی اور رب کے حضور جھکنے کا تذکرہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ پھر اسی رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی بد کردار قوم، ان کے تکبر اور ان پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 8ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو رب کی بندگی کرنے اور ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حق کا علم رکھنا بھی رزق ہی ہے، جس کا تذکرہ شعیب علیہ السلام اس رکوع میں کر رہے ہیں۔ یہاں رب سے معافی مانگنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے، مگر قوم کی سرکشی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک سخت دھماکے نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ اہل فرعون پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔
اس رکوع میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ چند بستیوں کی داستان ہے جو آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہی اپنے آپ پر ستم ڈھایا۔ یہ قانون فطرت ہے کہ رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ اس پارے کا 10واں رکوع سورہ ہود کا آخری رکوع ہے۔ اس میں نماز کے قائم کیے جانے کا حکم ہے۔ ایک یاد دہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کو یاد رکھنے والے ہیں۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ کے ہاں نیکی کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کے واقعات سے دل مضبوط ہوتے ہیں، حقیقت کھلتی ہے، شعور کی بیداری نصیب ہوتی ہے۔ رکوع مزید واضح کر رہا ہے کہ زمین و آسمان میں چھپی ہر چیز قبضہ قدرت میں ہے، اسی کی بندگی ہو، اسی پر بھروسہ رکھا جائے۔ پھر اس پارے کے 11ویں اور سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں قرآنی قوانین کو بہترین پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ رکوع میں واضح ہو گیا کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ یوسف علیہ السلام کا یہ خواب دیکھنا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کو نصیحت ہے کہ بھائیوں کو یہ خواب مت سنایا جائے کیونکہ وہ دشمن بن جائیں گے۔ خواب کی تعبیر بھی کر دی کہ اللہ رب العزت تجھے اپنے خاص کام کے لیے منتخب کرے گا اور خاندان پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ پھر اس پارہ کے 12 سے 16 رکوع میں یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حسد کی وجہ سے بھائی یوسف کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، بہانے سے ساتھ لے جاتے ہیں، ایک کنویں میں پھینک ڈالتے ہیں۔ واپس آ کر جھوٹ موٹ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ باپ کو تو سمجھ آ گئی مگر صبر کیا۔ ادھر ایک تجارتی قافلے نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا۔ مصر کے ایک شخص نے اسے خرید کر بیٹا بنا لیا۔ اسے معاملہ فہمی کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ہی اپنی تدبیر کرتے ہیں۔ یوں اللہ رب العزت نے جوانی تک پہنچتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ پھر اللہ یوسف علیہ السلام کو ایک عورت کے فریب سے بچاتے ہیں مگر جھوٹے الزام پر قید کر دیے جاتے ہیں۔ یوسف کی قمیض کا پیچھے سے پھٹا ہونا اسے بے قصور ثابت کر دیتا ہے۔ پھر ایک مجلس میں یوسف علیہ السلام کے حسن کی تاب نہ لا کر بے ساختہ بہت سی خواتین اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھتی ہیں۔ پھر انہی رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ رب تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کی سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ پھر قید میں یوسف علیہ السلام کو 2 غلاموں کے ملنے کا واقعہ ہے جن کے خوابوں کی درست تعبیر بھی بتائی گئی۔ پھر کافی مدت بعد بادشاہ وقت کے خواب کی تعبیر بھی یوسف علیہ السلام نے کی۔ آپ کی سچائی بھی سب کو عیاں ہو گئی۔ قانون فطرت ہے کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اس پارہ مبارک کی مختصر حکمت یہ ہے کہ تاریخ میں ہر پیغمبر کو زیادہ تر ایک ہی سبق دیا گیا کہ توحید پر قائم رہو، رب کی ربوبیت اور یکتائی کو مان لو، صبر کرنا، نماز قائم رکھنا، اچھے اعمال کرنا، شکر گزاری، حق گوئی، نرم دلی اور تحمل مزاجی ربانی قوانین کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس کا سبق اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کے دور میں دینے کی کوشش کی۔ پیغمبروں کے ان خوبصورت واقعات سے دل کو تقویت ملتی ہے اور حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ راز بھی کھل گیا کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ایک سنہرا قانون فطرت ہے
کہ عقل کے اندھے اور بہرے اللہ کے نور سے دیکھنے اور سننے والوں کے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت سے خلوص دل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام جیسی ثابت قدمی، حضرت ہود علیہ السلام کی توحید کی سپرٹ، حضرت صالح علیہ السلام کی سی ہمت، حضرت ابراہیم کا سا ایمان، حضرت شعیب علیہ السلام کی سی بندگی عطا فرمائے، اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی دانش اور معاملہ فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور عاقبت سنوار سکیں۔ اے کریم مولا، ربانی قوانین کی روشنی میں جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسا ہی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔